بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو دا نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ یوٹیوب کی تمام فیملی جو ہے وہ خیریت سے ہوگی اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ کافی دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ آج جو ہے میاں صاحب ہمیں گھمانے لے کر جا رہے ہیں، اور کہاں گھمانے لے کر جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو آگے چل کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اور آج جو ہے عرس مبارک کی چھٹی ہے۔ عرس مبارک کے دن جو ہے میں نے 2 ولاگ ریکارڈ کیے۔ ایک جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور یہ اب سیکنڈ ولاگ ہے۔ اور چھٹی تھی، ریگولر ڈے تھا، تو میاں صاحب کہتے کہ چلو بھائی بچوں کو گھمانے آج لے کے چلتا ہوں۔ آج میاں صاحب کا خود کا موڈ تھا، اپنی رضامندی سے جو ہے وہ ہمیں لے کر گئے۔ مطلب اگر میں کہوں کہ میاں صاحب چلیں یا ادھر چلیں یا ادھر چلیں تو جو ہے تھوڑا سا مجھے لے جاتے ہیں، لیکن خود کی رضامندی نہیں ہوتی، میری رضامندی کے ساتھ مجھے لے جاتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے ان کی خود کی رضامندی تھی اور مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی اچھے سے تیار ہونا، تو میں پھر دل کھول کے تیار ہوئی۔ دل کھول کے تیار ہونے سے مراد مجھے کہہ رہے تھے کہ نیا سوٹ پہن لینا، نئی جوتی وغیرہ پہن لینا، اچھے کپڑے پہننا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پکائے تھے آلو بینگن ایک دن پہلے، بدھ والے دن، جو کہ بدھ کو ختم ہو جانے چاہیے تھے لیکن ختم نہیں ہوئے۔ تو پھر مجھے امی نے آئیڈیا دیا کہ بھئی تم آج گھومنے جا رہی ہو، بچوں کو گھمانے لے کے جا رہی ہو، تو ایسا کرو تھوڑے سے نمک والے ان کے ساتھ جو ہے چاول پکاؤ اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، وہاں پہ بچوں کو کھلانا۔ میں نے کہا آئیڈیا اچھا ہے، میں نے پکا لیے چاول بھی، اور یہاں پر میں جو ہے تیار ہو گئی تھی۔ انتظار تھا میاں صاحب کا۔ میاں صاحب جو ہے وہ باہر گئے تھے رکشہ کا انتظام کرنے، کیونکہ ہم نے اسپیشل جو ہے رکشہ کروایا تھا، کروانا تھا، ابھی کروانے گئے ہوئے ہیں اسپیشل رکشہ۔ میری کوشش یہی تھی کہ وہ ہماری گلی کے جو باہر ہی ہے، مطلب ایسے میں سیڑھیوں سے اتروں اور مجھے زیادہ چلنا نہ پڑے، تو جو ہے نا میں رکشہ پہ بیٹھ جاؤں۔ تو بس انتظار ان کا کر رہی تھی، تو پھر تب تک میں نے کہا چھوٹا سا جو ہے ولاگ کی ساتھ ساتھ جو ہے نا کلپ ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ اور میں اتنی پیاری لگ رہی تھی مجھے خود کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹائم تھا 4 بجے کا، شاید 4 بجے کے ارد گرد تھا۔ ہم گھر سے جو ہے وہ نکلے ہیں، اور آج عرس مبارک کی چھٹی تھی، رستے سارے بلاک تھے۔ اور میاں صاحب جب نکل گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں تھا کہ آج تو عرس مبارک کی چھٹی کی وجہ سے جو ہے رستے بلاک ہوں گے۔ میں نے کہا اب تو نکل آئے ہیں۔ تو بچے جو ہے سستی کے مارے تھے، انتہا کے سست تھے۔ شفا تو اتنی سست تھی نا، شفا کا بس نہیں تھا چل رہا، اتنا ادھر ہی جو ہے نا بوریا بسترا اپنا اوڑھ کے تو جو ہے نا سو جائے۔ اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ سونا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو سفر تھا وہ تقریباً ویسے تو 15-20 منٹ کا ہی ہوگا، لیکن پہنچتے رستے بلاک کی وجہ سے یہ ابھی بھی یہاں پہ جو ہے نا ٹریفک جام ہے، تو ہمیں جو ہے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں، تو ملتے ہیں اب آپ کو آگے چل کے۔ آپ میرے بچے دیکھ سکتے ہیں، بچے تو اپنی مستی میں ہیں نا۔ بچوں کی تو پوچھے نا، وہ تو ایسے جیسے ہم قید خانے سے نکلے ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں تھے آ رہے۔ تو ہم پہنچے ہیں بھائی لاہور کے زو میں، اور میاں صاحب جو ہے وہاں پر ٹکٹ ہاؤس میں جو ہے ٹکٹ کروانے گئے ہیں۔ اور اچھا وہ کہہ رہے تھے بچوں کی بھی ٹکٹ ہے، لیکن میاں صاحب نے صرف اپنی اور میری ٹکٹ لی تھی، بچوں کی جو ہے انہوں نے کہہ لیں کہ میرے خیال سے فری انٹری کر دی تھی، کیونکہ لینے لگے تھے تو وہاں کے گارڈ نے کہا تھا کہ چلو بھائی اب آ جاؤ، کوئی بات نہیں، اب ان کی رہنے دو۔ اب پہلے کہہ رہے تھے کہ بچوں کی ٹکٹ کروا کے آئیں، پھر بعد میں انہوں نے آواز دی کہ نہیں بھائی آ جاؤ، چھوٹی ٹکٹیں آپ کو معاف کی، آ جاؤ۔ پتہ نہیں کیا تھا، خیر 2 ٹکٹیں ہی لگیں۔ اور پھر یہ بچوں نے جیسے ہی ہم انٹر ہوئے پہنچے، انہوں نے کہا بھئی ہم نے آئس کریم کھانی ہے، اور یہ خوب مزے سے آئس کریم کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے تھے ماما ہم نے کسی کے ساتھ بھی جو ہے آج شیئر نہیں کرنی۔ اور میں نے کہا بچوں تم لوگ آج کیا، تم لوگ تو ویسے بھی شیئر نہیں کرتے، تو آج تم لوگ خاک کرو گے۔
خیر میاں صاحب 3 لے کر آئے تھے. میاں صاحب نے کہا ایک جو ہے 2 جو ہے ان بچوں کی اور ایک جو ہے ہم میاں بیوی جو ہے ہاف ہاف کر کے جو ہے نا کھا لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جیسے آپ کی مرضی. تو کھانسی مجھے بھی آج آ گئی, پتہ نہیں کل سیر کی ہے شاید اس وجہ سے کھانسی تھوڑی سی جو ہے نا لگی ہے. اچھا آئس کریم کھانے کے بعد بچوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے ماما کھانا کھانا ہے. میں نے کہا بچوں ابھی تو پھرے بھی نہیں ہو, سیر بھی نہیں کی اور پہلے ہی بھوک لگی ہے. تو پھر میاں صاحب نے بھی بولا بھائی ان کو کھلا دو, اچھے سے جو ہے تھوڑا سا گھوم پھر لیں گے, اچھے سے ذرا جو ہے نا وہ ٹانگیں اپنی تھکا لیں گے, تو تم ان کو ایسا کرو کھلا ہی دو. پھر ہم نے جو ہے تھوڑا سا ڈھونڈا, ہم جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں پہ بیٹھ کے کھانا. تو پھر جب تھوڑا سا اوپر کی طرف آئے تو ادھر اتنا پیارا مطلب یہ ویو تھا نا, مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ بیٹھ کے. بچے بھی اتنے خوش تھے, میں نے ان کو چاول وغیرہ جو لائی تھی انہوں نے اتنے مزے سے کھائے, اتنا انہوں نے انجوائے کیا اس کھانے کو. یہ جو کھانا ابھی کھا رہے ہیں اس کھانے کو انہوں نے بہت انجوائے کیا. مطلب بچوں کی خوشی کی کوئی کہہ لیں کہ بہت مزے سے کھانا کھاتے ہیں, ان کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں. چاروں طرف کا ویو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور ہریالی یہ سبزاہٹ جو تھی, اتنا دل کو سکون محسوس ہو رہا تھا, اتنا دل کو سکون محسوس ہو رہا تھا کہ بتا نہیں سکتے. اور بچوں کی خوشی تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں, یہ میرے بلال کی خوشی. بلال جو ہے میرے ساتھ ولاگنگ کر رہا ہے, کہتا ہے ماما ایسے ایسے بولو, ایسے ایسے بولو. شفا بھی کہہ رہی ہے کہ ایسے ایسے ماما ولاگنگ کرو, مجھے ولاگنگ کے آئیڈیاز دے رہے تھے. میں نے کہا ماں نے ولاگر بننا ہے کہ نہیں بننا, بچے میرے جمدے ہی جڑے نے نا اللہ دے کرم دے نال جڑے نا ولاگر ہے نے. اور یہ انہوں نے کھانا وغیرہ جو ہے کھا لیا تھا. اچھا وہ ہریالی بہت پیاری تھی. وہ کھانا کھا کے پھر ہم نیچے آئے, میں نے اتنا نہیں کھایا, میاں صاحب نے بھی نہیں اتنا کھایا, بچوں نے مطلب کھایا پیٹ بھر کے. بچوں نے کھایا 2 بائٹ میاں صاحب نے لگائی, 2 بائٹ میں نے لگائی, تو چل دیے. اور جتنا میں لے کر آئی تھی کھانا وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. پھر یہ ٹائیگر اور لائن ہاؤس تھا, تو بچے کہتے ہیں ماما ٹائیگر دکھا دو, لائن دکھا دو, ببر شیر دکھا دو, کہاں پہ ہے. میں نے کہا چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں, ڈھونڈ لیتے ہیں ببر شیر کو, ببر شیر کہاں پہ ہے. اور میں جب ان کے پاس آئی, بچے ان کے پاس کہتے ہیں ماما یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا بچوں یہ سو رہے ہیں, ان کے ریسٹ کا ٹائم. اور میاں صاحب مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم غلط ٹائم پہ آئی ہو. تو میں نے بھی پھر کہہ دیا, میں نے کہا میاں صاحب میں کہڑیاں جفیاں پپیاں لینیاں سن انہاں دیاں, دیکھنا ہی تھا بس, وہ دیکھ رہے ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا چہل قدمی اگر کر رہے ہوتے تو بچے ذرا زیادہ انجوائے کرتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی بھی دیکھ ہی رہے ہیں نا, ہم بچوں کو دکھانے لائے ہیں, بس دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. لائن بھی یہاں پہ مست ہو کے جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے مستی میں. سب کے ریسٹ کا ٹائم تھا. وہ کہتے کہ تہاڈا پھرن دا ٹائم ہے تو ساڈے سون دا ٹائم ہے. مطلب اینیمل جو ہے وہ کسی کو لفٹ نہیں کروا رہے تھے, سب منہ پھیر کے جو ہے سوئے ہوئے تھے اپنی اپنی مستی میں. اور ان کے اوپر 4 پنکھے لگے ہوئے تھے. میں دیکھ کے آئی, میں نے کہا 4 پنکھے لگائے ہوئے ہیں تو سونا تو انہوں نے ہے خود ہی, جس کو نہیں بھی نیند آنی اس کو بھی نیند آئے گی. خیر یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, چھوٹی سی پیاری سی, ان کو بھی نظر لگتی ہے. اور یہ ٹائیگر کی آنکھیں جو ہیں ایسے چمک رہی تھی نا, مجھے خوف آنا شروع ہو گیا. میاں صاحب کہتے دیکھو اس کی آنکھیں, بس واحد یہ ٹائیگر تھا, یا ایک اور آگے چل کے ٹائیگر آئے گا. یہ 2 ٹائیگر جو تھے نا, یہ جو ہے ایک یہ ٹائیگر آ گیا. یہ دونوں جو ہے عوام کا دیدار فرما رہے تھے. آتی جاتی عوام کو بس یہ بھی بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. تو چلنے پھرنے سے یہ بھی قاصر تھے, ابھی کندھے ایسی تہاڈا دینا کی ہے. اچھا یہ جو ہاؤس تھا نا یہ اوپر کی طرف تھا, ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں. تو جب میں نے نیچے سے ویو دیکھا تو غضب کا ویو تھا, کمال کا. خیر میاں صاحب تو مجھے جہاں پر بھی لے کر آئے دل کو بہت سکون آیا, بہت ہی خوشی. چند لمحوں کے لیے ہی صحیح, چند لمحے ہی تھے تو خوشی کے تھے, سکون کے تھے. بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا. ان کی خوشی کو اللہ پاک کسی کی نظر نہ لگائے. بس ان کو خوش دیکھ کر مجھے جو ہے خوشی محسوس ہو رہی تھی بہت ہی زیادہ. بچے میرے بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہے تھے. تو میں نے کہا کر لو انجوائے, آج چھٹی ملی ہوئی ہے تو آج جو ہے نا آپ رج کے کرو انجوائے. ان کو بھی چھٹی تھی آج اسکول سے, داتا سرکار کے عرس کی چھٹی ان کو بھی تھی. اور
یہ شاید یہاں پہ ہم جو ہے نا دریائے گھوڑا میں ریکارڈ نہیں کر سکی، پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ تھی۔ یہ پھر ہم جو ہے مور کے پاس آئے، اور مور بھی اتنے پیارے لگ رہے تھے، اتنے پیارے لگ رہے تھے نا، اور بچے کہہ رہے تھے کہ اس کی ماما دم کہاں ہے ان کی، وہ جو پھیلاتے ہیں بڑی ساری دم کھول کے فلاور سا بناتے ہیں، وہ کہا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ تو ان کی چڑیا اٹھا کے لے گئی۔ میں بچوں کو ایسے مطلب کہہ رہی تھی، کہتے ماما کہاں گئی؟ میں نے کہا بھائی نہیں ہے تو اب میں کیا کروں، نہیں ہے تو۔ یہ پھر گینڈا تھا، پتہ نہیں یہ گینڈا ہے، مجھے تو گینڈا ہی لگ رہا ہے، گینڈے کی شکل ہی لگ رہی ہے، اس کو گینڈا ہی کہتے ہیں شاید۔ اچھا مجھے اب یہ بھی نہیں یاد آ رہا اس کو گینڈا کہتے ہیں کہ نہیں۔ خیر یہاں پہ اتنی اسمیل تھی، اتنی اسمیل تھی، اتنی اسمیل تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میرا جو ہے دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا، اور ایک دم جو ہے سانس میں جو ہے مجھے نا سانس لینے میں کافی مشکل آنا شروع۔ میں نے کہا میاں صاحب جلدی نکلو اس سے پہلے کہ بچوں کو گھماتے گھماتے جو ہے نا یہی نہ ہو کہ میں ہسپتال میں پہنچی ہوں۔ خیر اللہ پاک سے تو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جلدی سے ہم وہاں سے نکلے، میں نے بچوں کو بھی نکالا، جبکہ بچے وہاں پہ اسمیل والی جگہ سے بالکل بھی نہیں تھے نکل رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے۔ پھر ہم یہ جو ہے سانپ گھر میں آئے، یہاں پر سانپ اتنے لمبے لمبے اور اتنے بڑے بڑے سانپ تھے نا، میں بتا نہیں سکتی۔ اور میں نے حقیقت میں سانپ جو ہے ایسے اپنی آنکھوں کے سامنے پہلی مرتبہ جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ پہلے تو میں نے بس ٹی وی وغیرہ میں ہی دیکھے، ناگن وغیرہ، ناگنوں والے ڈرامے۔ میرے بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں ایسے ڈرامے، میں بھی بہت پسند کرتی ہوں۔ یہاں پہ اسدہا بھی تھا، اسدہے بھی بہت زیادہ تھے، جو انسان کو نگلنے کی، پورا انسان نگل لیتے ہیں یا انسانوں کو نگلنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ بھی تھے، اور اتنے لمبے لمبے تھے۔ یہ گولڈن کلر کا ناگ تھا کہ ناگن تھی، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن ٹی وی میں دیکھتا، آج حقیقت میں بھی دیکھ لیا۔ یہ چرند پرند تھے تھوڑے بہت، اور ان کا بھی مجھے نہیں پتہ اس میں تیتر کون سا ہے، بٹیر کون سا، پتہ نہیں کون کون سے تھے، مجھے پہچان نہیں تھی چرند پرند کی۔ اور بلال جو ہے مجھے جو ہے نا ایکسپلین کر رہا تھا کہ ماما یہ والا پرندہ ہے، یہ والا پرندہ ہے، کیونکہ یہ نا شہر میں دیہات ولاگ دیکھتا ہے، چینل دیکھتا ہے ان کے چینل کے ولاگ دیکھتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے زو وغیرہ جو ہے کیا ہوا، زو وغیرہ کا سسٹم۔ یہ بلال ان کے ولاگ بہت ہی پسند کرتا ہے، تو انہوں نے نا اس میں جو ہے جتنے بھی پرندے وغیرہ رکھے ہیں نا، تو بلال کو آدھے پرندوں کا تو پتہ چل ہی گیا، ان کا مجھے نہیں پتہ، لیکن بلال کو یہ یاد آ گیا تھا ماما یہ ہم نے ادھر دیکھا تھا ولاگ میں، ان کے ولاگ میں۔ میں نے کہا اچھا جی، اور یہ بھی تھا آدھے چوہے کی شکل، آدھے خرگوش کی شکل کے تھے۔ مجھے ان کا بھی نام بالکل نہیں آتا تھا، کیونکہ میں نے ان کو بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور میں نے بھی ان کو جو ہے اپنے بچوں کی طرح بچوں کے ساتھ جو ہے ان کے ولاگ میں ہی دیکھا تھا ان کو۔ اور اب مجھے نام تو بالکل بھی نہیں یاد، نہ مجھے، کیونکہ نہیں بس یاد نہیں آ رہا۔ یہ تھا شتر مرغ، شتر مرغ پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی ہے شتر مرغی کہہ لیں، شتر مرغ تھا۔ اور شکر ہے میں نے اپنے بچپنے یہ تو دیکھا ہوا تھا، اور اردو کی بکس وغیرہ میں جو ہے ان کی سٹوری وغیرہ پڑھی ہوئی تھی، تو اسکول میں شکر ہے اس کا مجھے یاد تھا۔ اور اتنے بڑے تھے نا یہ بھی، جیسے کوئی ان کے پاس آتا تھا نا تو یہ فوراً سے مطلب جو ہے نا پتہ نہیں اٹیک کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیا تھے مجھے نہیں پتہ، یہ پاس آنا شروع ہو جاتے تھے۔ سورج ڈھل چکا تھا، بچوں نے کافی انجوائے کیا۔ یہ جراف ہے، اور یہاں پہ آج عرس مبارک کی جیسا کہ چھٹی تھی، گیدرنگ تو ویسے بھی نہیں تھی یہاں پہ، اور اس ٹائم جو ہے بالکل ہی مطلب زو پورا خالی ہو چکا تھا، لیکن ابھی زو اوپن ہی تھا، زو کی ٹائمنگ جو ہے ابھی باقی تھی، وہ بند نہیں تھا ہوا۔ اب بچوں کو میں جو کہہ رہی تھی کہ بچوں بھی اب گھر چلو، سورج جو ہے ڈھل چکا ہے، لیکن بچے جو ہے ابھی جانے کے لیے بالکل بھی ریڈی نہیں تھے۔ خیر میں جیسے تیسے کر کے ان کو جو ہے نا میں نے زو کے اندر سے نکالا، اور یہ تھا ہمارا جو ہے واپسی کا سفر۔ اور واپسی پہ ہم جو ہے گھر 8 بجے پہنچے تھے، 8 بجے کا ٹائم تھا، اور یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے اچھا لگا ہوگا۔ اگر ہمارا ولاگ جو ہے اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر جو ہے وہ ضرور کیجیے گا اپنی فیملی کے اندر، اپنے فرینڈس کے ساتھ،
ملتے ہیں اب آپ کو ہم نیکسٹ ولاگ میں، تب تک جو ہے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔